ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر سننے سنانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ابتدائی سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، کیونکہ یہ صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ذرا غور کریں رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے ہمارے اور آپ کے لیے اس صورت کے اندر کیا پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ، جس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ کے معنی ہیں ابتدا کرنے والی، شروع یا آغاز کرنے والی۔ اور یاد رکھیں اس سورت کے حدیث پاک کے اندر تقریباً 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، اور عربی کا کہاوت ہے، مقولہ ہے، کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، کہ جس چیز کے نام جتنا زیادہ ہوتے ہیں ان کی عظمت اور فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک کے تقریباً 99 نام ہیں، جس کو ہم اور آپ اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت بھی ہے یاد کرنے پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 نام کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورۃ الفاتحہ کا نام حدیث پاک کے اندر تقریباً 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، اور نام کی کثرت، جس چیز کا نام کثرت سے ہو اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ہم اور آپ تو صرف ایک نام سنتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے حدیث پاک کے اندر کہیں پر اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا، کہیں ام الکتاب کہا گیا، کہیں جو ہے فاتحۃ القرآن کہا گیا، کہیں ام القرآن کہا گیا، کہیں القرآن العظیم اس سورت کا نام رکھا گیا، کہیں سورہ فاتحہ کو السبع المثانی کہا گیا، کہیں اس سورۃ الفاتحہ کو الوافیہ، الشافیہ، الکنز، اسی طریقے سے الاساس، اس طرح تقریباً 25 نام حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کتنی بڑی ہوں گی۔ اور سورۃ الفاتحہ کی خصوصیتیں جو حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتی ہیں، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز کی ہر رکعت میں، جب بھی خواہ نماز فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو کمپلیٹ ایک بارگی نازل ہوئی ہے، مکمل صورت ایک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو کبھی 2 آیتیں، 3 آیتیں، 10 آیتیں اس طرح نازل ہوئی ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مکمل طور پر ایک بارگی نازل فرمایا۔ اس طرح مختلف صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں جو ایک بارگی مکمل کمپلیٹ نازل ہوئی ہے، کمپلیٹ نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر اللہ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو نازل فرمایا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں کہ نزولی ترتیب تو یعنی قرآن کا نازل ہونے کی ترتیب تو یہ ہے کہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور ایک پڑھنے کی ترتیب جو سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ مکمل کمپلیٹ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کو جو ہے پہلی سورت قرار دیا گیا ہے، ورنہ نزول کے اعتبار سے پہلی سورت نہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یعنی قرآن مجید کے اندر جو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ پورے قرآن کا متن ہے، اور پورا قرآن اس کی تشریح اور تفصیل ہے۔ کیسے؟ دیکھیں پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 عنوان کو بیان کیا ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا،
رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، میعاد آخرت یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ، جنت جہنم کا ذکر، جزا سزا کا ذکر، حساب کتاب کا ذکر، یہ 3 میٹر پورے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر آپ سورۃ الفاتحہ پہ غور کریں گے، یہ تینوں کے تینوں مضمون اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر داخل کر دیا ہے۔ کیسے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کر دیا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی طاقت ہے، ایک اللہ کی پاور ہے، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو یہ توحید کا تذکرہ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ رسالت کا تذکرہ اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم میں ذکر فرمایا کہ بتا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ، تو رسالت کا ذکر۔ اسی طریقے سے میعاد اور آخرت جزا سزا کا ذکر اللہ نے آخرت کا ذکر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں، جو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے قیامت کے دن جہنم تیار کر رکھا۔ تو یہ 3 میٹر کو مضمون کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر فرمایا، اور اسی کی تفصیل پورے قرآن مجید کے اندر ہے۔ الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اسی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو۔ یہ سب سے اہم میٹر جس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا شان نزول، میں نے تفسیر کی ابتدائی سبق میں آپ کے سامنے باتیں ذکر کی گئی تھی کہ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی واقعہ ایسا ہے جو واقعہ کا ظہور ہوا، اور اس واقعے کے پس منظر میں جو آیت یا جو سورت نازل ہوئی ہے، تو واقعہ اس سورت کے لیے یا اس آیت کے لیے شان نزول کہلائے گا۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کا شان نزول کیا ہے؟ کس واقعے کے پس منظر میں یہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے؟ یہ حدیث پاک کے اندر جو ہے اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو 2 صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابی کا نام یاد رکھیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سنیں سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ قرآن کریم میں کوئی سورت دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ اتنا عظیم سورت ہے کہ اس جیسی سورت اللہ نے توریت جیسی کتاب میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن کی بقیہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، اور بقیہ آیتوں میں اس جیسی صورتیں، اس جیسا مضمون، اس جیسا میٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا سب صورتوں میں عظیم ترین صورت، بہت ساری صورتیں 114 صورتیں، ان ساری صورتوں میں سب سے عظیم اور بہترین صورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ اب شان نزول دیکھیں، کس واقعے کے ضمن میں صورت نازل ہوئی؟ 2 صحابی کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک حضرت علی جو داماد رسول ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 2 صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا تو ایک آواز میری کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے، اور اس آواز سے مجھے خوف ہو رہی ہے۔ یعنی جب وہ آواز لگاتا تھا یا محمد تو مجھے ڈر سی محسوس ہوتی تھی۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آوازیں بار بار آنے لگی تو میں ورقہ بن نوفل، یہ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ہیں، جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اس زمانے میں۔
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر ذکر فرمایا کہ اس طرح کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہے، مجھے ڈر سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اب اگر وہ آوازیں آئیں تو آپ ڈرے نہ، بلکہ غور سے سنیں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مرتبہ پھر جنگل سے گزر رہے تھے، آواز آئی یا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس آواز پر لبیک کہے، اور لبیک کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں سے آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کہے، پھر دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر کہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر وللضالین تک کی پوری صورت کی تلاوت حضرت جبرائیل نے کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صورت کتنی عظیم صورتیں ہیں کہ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر جو ہے یہ صورتیں تلاوتیں کی گئیں، اس صورت کا نزول ہوا وحی کے ذریعے سے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ صورت جو ہے یعنی ابتدائی صورت کے نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، ابتدائی نزولی صورت میں سے سورہ علق کی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی، یہ کمپلیٹ نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب آئیے پوری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے۔ پوری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تفصیلات ہو سکے یاد رہے نہ رہے، لیکن یہ جو خلاصہ مضمون جو پوری صورت کا ہے وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ جس حدیث میں یہ لفظ آئے کہ اللہ کے نبی یوں بیان فرمائے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آواز دیتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو بندہ مانگے، جو طلب کرے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اس کے حدیث کے الفاظ یوں ہیں فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ہے، یعنی جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہماری ذہن بھی نہیں ہوتی کہ سورۃ الفاتحہ ہماری زبان سے نکل رہی ہے، لیکن غور کریں اللہ رب العالمین اپنے بندے اور بندیوں سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پر جواب دیتا ہے، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والی ذات ہے، تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب تعریف کی، خصوصیت کے ساتھ تعریف کی۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جواب دیتا ہے قال مجدنی عبدی، اللہ کہتا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت اور مدد چاہتے ہیں،
تو قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیزیں جو میرے بندے نے مانگا ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے بندہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے دوں گا وہ چیز تیرے لیے۔ فَإِذَا قَالَ، پھر جب بندہ کہتا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ ہم کو بتلا دیجئے سیدھا راستہ اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیزیں ہیں جو میرے بندے نے مانگی ہے۔ یہ پوری روایت مسلم شریف کے اندر جو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے بیان فرمایا، حدیث قدسی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا ارشاد سنایا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ یہی وجہ کہ اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، مانگنے کا تعلیم، مانگنے کا طریقہ سکھلانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھلایا۔ اب اس کی تفصیلات تھوڑی مختصر طور پر جو ہے سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالن ہار ہے۔ یعنی ساری تعریف، ساری خوبیاں، ساری ہر قسم کی تعریف، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ازل سے لے کر ابد تک، جہاں کہیں بھی ہو، جب کبھی بھی ہو، جس طور پر بھی ہو، ہر قسم کی تعریف حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ ہر چیز کی، دنیا کے اندر انسان کسی بلڈنگ کی تعریف کرتا ہے، بنانے والے کی تعریف کرتا ہے کہ فلاں شخص نے بنایا، لیکن غور کرے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ بنانے والوں کو عقل کس نے دیا، بنانے والوں کو ہاتھ کے اندر صلاحیتیں کس نے دی، چلنے کی، پکڑنے کی قوت کس نے عطا کیا؟ اللہ رب ذوالجلال نے۔ تو گویا کہ ہر چیز میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو کیا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں کیوں ہوں گی؟ آگے اللہ نے دلیل ذکر فرمایا۔ یہ تو دعویٰ پیش کیا گیا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، اب سوال آتا ہے کیوں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہوگی؟ آگے اللہ نے فرمایا رب العالمین، اس لیے ہوگی کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ گھر کے اندر گھر کا کوئی بڑا مربی ہو، گھر کے اندر کوئی بڑا گھر چلانے والا ہو، انسان اس کو ایک عہدہ دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تو تعریف تو اسی کی ہونی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا الحمدللہ تو اسی کے ساتھ فرمایا رب العالمین۔ یہ الحمدللہ پر جو دعویٰ اللہ نے پیش کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ اب ایک اشکال یہاں یہ ہوگا، اعتراض یا غیروں کی طرف سے بھی یہ اشکال اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر پیدا کیا ہے، وہ اچھی ہو بری ہو، ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہر چیز کو، اور ہر چیز میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ بظاہر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، تو اس میں اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ جیسے کہیں کوئی قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، کسی کی مال لٹ گئے، دکان لٹ گئے، کسی کی اولادیں فوت ہو گئیں، تو بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کے ہونے میں اللہ کی تعریف کہاں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ، ہماری جو عقلیں ہیں ایک محدود ہیں، یعنی چھوٹے سے عقل میں ہم ہیں، اور چھوٹے کے عقل کے دائرے میں ہم تھوڑی چیزوں کو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، پالن ہار ہے۔ اللہ کو پتہ ہے دنیا کے اندر
ہم کس کو امیر بنانا ہے، یہ امیری کس کے لیے صحیح رہے گا، یہ غریبی کس کے لیے صحیح رہے گا، یہ حسن و جمال خوبصورتی کس کے لیے اچھی رہے گی، کس کے لیے نہیں رہے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے بچے کے اگر بدن میں پھوڑا ہو جائے، زخم ہو جائے، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد جو ہے ڈاکٹر اس میں نشتر لگاتا، آپریشن کرتا، بچہ چیختا چلاتا، بچہ نہیں جانتا کہ اس میں میرے لیے شفا ہے، لیکن ماں جانتی ہے، ماں جانتی ہے کہ میرے لخت جگر نور نظر کی شفا اس آپریشن میں، ڈاکٹر جانتا ہے اس بچے کو شفا اس میں ملے گا۔ بچے کا عقل محدود ہے، وہ سوچ نہیں سکتا زیادہ چیزوں کو، ماں اور ڈاکٹر سوچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہم بظاہر ناگواری چیز کو دیکھ کر سوچتے ہیں یہ اللہ نے اس کو یوں بیکار پیدا کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، اور کوئی چیز اللہ نے دنیا کے اندر بیکار نہیں پیدا کیا، کوئی چیز بیکار نہیں پیدا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تفسیر کی کتابوں میں اگر آپ غور کریں گے، جو ہے ایک بزرگ ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کی تفسیر کبیر ایک بڑی کتاب ہے تفسیر کی، وہ اس آیت کی تفسیر میں خود لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک اللہ والا دریائے دجلہ کے کنارے بغداد میں جا رہے تھے، بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بچھو جنگل سے نکلا اور پانی کے کنارے پہ چلا گیا، دریا کے کنارے پر۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیں ذرا اس کا پیچھا کرے، تعاقب کرے، ایک بچھو کہاں جا رہا ہے۔ جب اس بچھو کا پیچھا کیے تو کیا دیکھتے ہیں، بچھو دریا کے کنارے گیا اور دریا کے درمیان سے ایک کچھوا کنارے آ کر لگا، اور اس کچھوے کے پیٹھ پر بچھو سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا پانی میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف اس بچھو کو لے جانے لگا۔ اب اس بزرگ جو اللہ والے تھے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس بزرگ اللہ والے نے ایک کشتی لی چھوٹی سی، اور کشتی کے ذریعے سے انہوں نے بھی اس کنارے پر گیا اور یہ سوچا کہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کچھوے کے پیٹھ سے بچھو ساحل کے دوسرے کنارے پر اترا، ساحل پہ، اور جنگل کی طرف جانے لگا۔ اس اللہ والے نے بھی اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، ایک اژدہا سانپ اپنا پھن اٹھائے اس کو ڈسنے والا تھا کہ بچھو اس کے پھن پر حملہ کر دیا اور سانپ کو نیچے گرا دیا، اور سانپ وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں وہ آدمی بیدار ہو گیا، جب اس نے دیکھا وہ بچھو یہاں ہے، ڈنڈا اٹھایا بچھو مارنے کے لیے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اس بچھو نے تیری جان بچائی ہے، سانپ تجھے ڈسنے والا تھا، اللہ نے اس بچھو کو جنگل سے نکالا، پانی میں کچھوے کے پیٹھ پر سوار کیا، اور ساحل پہ اتار کر اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں پہنچا کر تیری جان کی حفاظت کی۔ یہ ہے اللہ کا پاور۔ اللہ دنیا کے اندر جو چیز بھی پیدا کرتا ہے وہ بیکار یوں ہی نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ زہر کو پیدا کیا گیا، زہر آدمی کھاتا مر جاتا، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی مصلحتیں ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب جیسے بظاہر ہمیں لگتا ہوگا اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا، اگر شیطان پیدا نہ ہوتا تو ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے۔ ہر ایک کو یہ سوال آتا ہے، اللہ تو اس پر قادر تھے، شیطان کو نہ پیدا کرتا۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے قرآن و حدیث کی آیتوں پر، اللہ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو، اگر انسان کوئی گناہ کرے تو گناہ کی نسبت انسان کی طرف نہ لگے، شیطان کی طرف لگے۔ دیکھیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر شجر ممنوعہ کو کھائے، جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس کو کھائے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ نہیں کہا کہ حوا اور آدم علیہ السلام نے درخت کو کھایا، بلکہ یہ کہا گیا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا خاوند اگر بیکار ہو جائے، اولادیں بیکار ہو جائے، تو بیوی کیا کہتی ہے، ماں کیا کہتی ہے کہ میرا لال، میرا بیٹا گندا نہیں تھا، اس کے دوستوں نے اس کو خراب کر دیا ہے، میرا خاوند اتنا خراب نہیں تھا، میرے شوہر کو ان کے دوستوں نے برباد کر دیا ہے۔ جب بیوی جو اپنے شوہر کو چاہتی ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ غلط نسبت میرے شوہر کی طرف لگے، تو وہ اللہ جو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے،
وہ اللہ کب چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کرے، گناہ کی نسبت میرے بندے کی طرف ہو. اس لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کر دیا کہ اگر کبھی گناہ کی نسبت گناہ کر لے تو گناہ کی نسبت شیطان کی طرف ہوگا، میرے بندے کی طرف نہیں ہوگا. تو یہ شیطان کو پیدا کرنے میں یہ بھی حکمت ہے. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور پاور ہوتی ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ رحم، اللہ تعالیٰ اتنا بندوں پر رحم فرماتا ہے کہ اگر 70 سال 80 سال کا پاپی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے، اللہ توبہ پر، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر توبہ کا ایسا پینٹ چڑھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کتنی مرتبہ گناہ کیا. اللہ اتنا پیار رحم فرماتا اپنے بندوں پر. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوں گے. جو دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ ملیں گے، جو برے کام کیے ہیں ان کو برائی کی سزا ملے گی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت اور مدد چاہتے ہیں. ذرا غور کریں اس جملے پر. یہ دو جملے ہیں. ایک جملہ تو یہ ہے کہ ایاک نعبد، جس میں بندگی اور عبادت کو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اور محدود کر دیا گیا. ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، آپ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کے علاوہ کسی کو ہم خدا نہیں مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کو ہم الہ اور معبود قرار نہیں دیں گے. یہ سر اور ماتھا ٹکے گا تو رب تیرے ہی سامنے ٹکے گا. ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں. اور دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اولاد چاہنی ہو آپ ہی سے مانگیں گے، روزی چاہنی ہو آپ ہی سے مانگیں گے، خاوند کے مالوں میں بڑھوتری چاہنی ہو ہم آپ سے مانگیں گے. کسی اور جگہ میں جا کر ہم اپنی منت نہیں مانیں گے، ہم آپ ہی سے ہر چیز مانگیں گے. یعنی اللہ اولاد دینے والی ذات اللہ، بارش برسانے والی ذات اللہ، اور اسی طریقے سے روزی کے اندر برکت دینے والی ذات اللہ. یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اس بات کو بٹھانے کے لیے اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ بندہ ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن قابل مواخذہ بھی ہے. میری بہنوں ذرا غور کرنا، ہم اور آپ جو اللہ کے سامنے 5 نمازوں میں ہر نماز کے وقت کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ پہ ذرا غور کریں، کہیں ہم اس کہنے میں جھوٹے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم ذرا احساس پیدا کریں. ہم تو کہتے ہیں اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کا موقع ہے نمازیں چھوٹ جاتی ہے، بازاروں میں شاپنگ کا موقع ہے نمازیں رخصت ہو جاتی ہیں. میری بہنوں ذرا غور کرو، کہیں منافقت نفاق ہمارے دل میں تو نہیں آ گیا؟ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں دنیا کے اندر، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد آیا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امامت فرما رہے تھے. بہت بڑے اللہ والے ہیں، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. پڑھاتے جب سورۃ الفاتحہ شروع کیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. لوگوں نے اٹھایا، جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں بے ہوش ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ جس آیت میں اللہ کہتا ہے، اللہ سے بندہ کہتا ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، میرے دل میں بات آئی کہ کہیں اللہ کے سامنے جھوٹا تو نہیں ہوں، کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، زبان سے کہتا ہوں لیکن عمل میں تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے علاوہ ہے. اگر اس کے علاوہ ہے تو ہم اپنے عمل کو درست کریں. اور اب ہم جو زبان سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم،
کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ. دیکھیں کتنی اچھی دعا اللہ نے، پہلے اللہ کی تعریف، پھر بندہ اللہ کی اور اس طرح تعریف کرتا ہے، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے، ہم کسی کے نہیں ہیں، اللہ ہم آپ ہی کے سامنے ہیں. اس کے بعد بندہ اپنا مطالبہ کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجیے. دیکھیں یہاں پر صراط مستقیم یہ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ دعا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر روزی کا مانگنا اللہ سے، ہو سکے اگر اللہ نہ دے تو ہم قیامت کے دن اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ روزی آپ ہمیں کیوں نہ دی، ہم نے مانگی تھی. لیکن ہدایت اور سیدھا راستہ ایک ایسی دعا ہے، اگر ہم مانگیں گے، اگر اللہ نہیں دے گا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کہہ سکیں گے اللہ ہم تو سیدھا راستہ مانگے تھے، آپ کے علاوہ تو کوئی دینے والا نہ تھا. لیکن جب بندہ یا بندی اللہ سے مانگتا ہے سیدھا راستہ، اللہ ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، ضرور، کیونکہ سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں. اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی، ہر انسان اپنے عقل سے متعین نہیں کر سکتا. تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اگلی آیت کا نزول فرمایا، اور اس آیت میں اللہ نے سیدھے راستے کی تعین فرما دی، متعین فرما دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ نے نعمتیں فرمائی ہیں. یہ نعمت سے مراد کیا ہے، یاد رکھیں. نعمت ہم کیا سوچتے ہیں، روزی کا مل جانا نعمت ہے، پیسوں کا مل جانا نعمت ہے، اولاد کا مل جانا نعمت ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی جس نعمت کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اس نعمت سے مراد یہ ہے جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا. انعمت علیہم میں جس انعام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا. اور وہ کیا چیزیں ہیں، وہ ایمان ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، آپ کو عطا فرمایا. صالح نیک ہونا ہے، اللہ کی توفیق کا ملنا ہے، اللہ کی مدد کا حاصل ہونا، پرہیزگاری، تقوی، یہ بڑی نعمتیں ہیں جو آخرت میں اس کا صلہ اور نتیجہ اللہ دے گا، رزلٹ دے گا. جیسے کہ اللہ نے سورہ النساء میں فرمایا نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں پر، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. 4 لوگوں کا انعام، سیدھا راستہ. کن لوگوں کا راستہ ہوگا، یہ 4 لوگ جن راستے پہ چلیں گے وہی راستہ سیدھا ہے. کون لوگ، نبی، جو جن پر اللہ وحی کا نزول فرماتا، جن بندوں کو اللہ انتخاب فرما کر رسول اور نبی بناتا ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ. صدیقین، جو نبی کے امت میں سب سے اونچے درجے کے لوگ، ان کا راستہ. اسی طریقے سے شہداء، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، ان کا راستہ. اسی طریقے سے صالحین، جنہوں نے آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اتباع اور پیروی کی، ان کا راستہ سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں جو بندہ سیدھا راستہ مانگا، وہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہوگا، ان 4 لوگوں کا راستہ ہے، انبیاء، شہداء، صالحین اور اسی طریقے سے جو ہے صدیقین. ان کا راستہ جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخر میں صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے، سیدھا راستے کو متعین کرنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جو ٹیڑھے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، جیسے کہ مفسرین نے فرمایا غیر المغضوبی سے مراد یہود کے لوگ، یہودی لوگ ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ کے لوگ ہیں. یہودیوں نے دین میں زیادتی کی، اپنے طرف سے بڑھا دیا دین میں، اور نصارہ نے دین میں گھٹا دیا. جیسے آج ہم رسم و رواج کو دین سمجھ کر کرنے لگے، شادی بیاہ میں ہلدی لگانا، مہندی لگانا، اسی طریقے سے شادی ہو کے دلہن آئے تو انگوٹھی کو پھول کے پانی میں ڈالنا، یہ ساری چیزوں کو دین سمجھ کے یہ سب بدعت اور رسومات دین میں شامل ہو گئے. یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا،
ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ میری بہنوں ذرا سمجھے، ہم اللہ کے دین منشے کو سمجھے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ذکر فرمایا غیر المغضوب علیہم میں یہود کا ذکر فرمایا، اور ولا الظالمین نصارہ کا کہ نصارہ نے دین میں کٹوتی کی، دین کے اندر جو چیزیں ماننے کی تھی اس کو چھوڑ دیے۔ تو اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ صرف یہود اور نصارہ تک محدود نہیں، جو لوگ اس طرح کے کام کرے اللہ کی نافرمانی کی، دین میں زیادتی تک کرے یا گھٹائے، وہ لوگ مراد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، یعنی جن پر اللہ کا غضب کیا گیا۔ اللہ کا غضب کن پر کیا جائے گا؟ جو لوگ نبی کا راستہ چھوڑ دیں گے، دین کا راستہ چھوڑ دیں گے، شریعت کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنی تعریف، پھر رسالت کا ذکر، پھر قیامت آخرت کا ذکر اور جزا سزا کا ذکر فرمایا، اور آخر میں سورت کو آمین کہنا جو ہے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ اور آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا کر دیجئے، یعنی ہم نے جو مانگا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے فریاد رکھا، اس کو قبول کر لیجئے، اس کو ادا کر دیجئے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں فضیلت کے گھروں کے اندر بیماری ہو جاتی ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور علاج کرنے کے باوجود بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو فجر کی نماز کے وقت جو ہے فجر کی سنت پڑھ لیں۔ اس کے بعد فرض نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی سنت پڑھ کر، ابھی آدھا گھنٹہ ٹائم باقی ہو وقت ختم ہونے میں، فجر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھیں، فرض نماز۔ اس کے درمیان میں فجر کی سنت پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ، 40 پر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آخر میں میم ہے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار پر دم کر دیا جائے، یا خود بیمار ہے تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا پانی پر دم کر کے پی لے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دے گا۔ کہیں کسی عضو میں درد ہے تو وہاں پر دم کر لے، انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جن چیزوں کا ذکر فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل پیرا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔